آج کل سوشل میڈیا پر ریڈ ہیفر یعنی سرخ گائے کی قربانی کا یہودیوں کی طرف سے بہت چرچا ہے۔ مارچ کے اینڈ سے لے کر 8 اپریل تک یہودی اپنے جھوٹے مسیحا یعنی دجال کو بلانے کے لیے قربانی دیں گے۔ اس دن ایک تاریخی سورج گرہن بھی ہوگا جو کہ تقریباً 375 سال بعد ہو رہا ہے۔ اس میں مسجد اقصی کو گرا دیا جائے گا اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ تیسرے ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھی جائے گی۔ سرخ گائے کی قربانی یہودیوں کی اہم رسموں میں سے ایک ہے۔ اب تک 9 سرخ گائے قربان کی جا چکی ہیں۔ سب سے پہلی گائے حضرت موسیٰ نے قربان کی تھی۔ سرخ گائے کو قربان کرنے کے بعد جلا کر اس کی راکھ کو پاک کرنے کی رسم میں استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ قربانی تقریباً 2000 سال بعد کی جا رہی ہے۔ اس قربانی کے لیے عرصہ دراز سے سرخ گائے ڈھونڈی جا رہی تھی۔ آخر کچھ عرصہ پہلے یعنی کچھ سال پہلے 5 سرخ گائے ڈھونڈ لی گئیں جو اس قربانی میں استعمال ہونے والی ہیں۔ دوستو، اس قربانی میں جو گائے استعمال ہوتی ہیں وہ درج ذیل خصوصیات کی حامل ہونا ضروری ہے۔ اس کا رنگ خالص سرخ ہونا چاہیے۔ اس میں ایک بال بھی کالا یا سفید نہ ہو۔ کنواری ہونی چاہیے۔ عمر 34 ماہ سے 38 ماہ یعنی تقریباً 3 سال ہونی چاہیے۔ ان گایوں کی عمر مارچ سے جولائی کے درمیان بنتی ہے، یعنی جو یہودیوں نے گائے ڈھونڈی ہیں ان کی عمر مارچ سے جولائی کے درمیان پوری ہو جائے گی۔ یہودیوں کے لیے ان شرائط کے ساتھ قربانی کرنا ضروری ہے۔ اس گائے کو قربان کرنے کے بعد اس کی کھال، گوشت، ہڈیاں جلا کر اس کی راکھ کو تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے، اس کے آلات اور بنیادوں کو پاک کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہودیوں کے مقدس تورات کے مطابق یہ دنیا کے اختتامی اوقات کا آغاز ہے جو اسی طرح ہوگا۔ سرخ گائے کی قربانی ہوگی، اوزار وغیرہ پاک کیے جائیں گے، مسجد اقصی نعوذ باللہ مسمار کر دی جائے گی، تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی، جھوٹے مسیحا کی آمد ہوگی، امام مہدی علیہ السلام کی آمد ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی اور یہودی سلطنت کا قیام کیا جائے گا۔ قربانی اس سال کے وسط تک ہوگی۔ گائے کو قربان کر کے اس کی سب ہڈیاں، گوشت، کھال کو جلا کر اس کی راکھ کو پانی میں ملا کر تیسرے ہیکل سلیمانی کی بنیاد کے ارد گرد 7 بار چھڑکا جائے گا۔ ان کا پادری اس کو چھڑکے گا، پھر دجال کو بلائے گا، اس کے دور کا استقبال کرے گا۔ یہ قربانی وادی کے دور میں زیتون کے پہاڑ پر ہوگی۔ اس کے لیے جگہ منتخب کر لی گئی ہے۔ گائے اسرائیل پہنچ گئی ہیں۔ دوستو، دجال مشرق سے ظاہر ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب تورات کے مطابق دجال مشرق سے ظاہر ہوگا۔ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا سوائے مکہ مدینہ کے، فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ اس کی پیشانی پر لفظ کافر واضح لکھا ہوگا اور ایمان والوں کو وہ واضح لکھا نظر آئے گا۔ جو کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے انہیں دجال اپنے شیطانی حربوں سے گمراہ کر دے گا۔ عورتیں اس کی سب سے زیادہ متقد ہوں گی۔ دوستو، حالیہ اسرائیل کی طرف سے غزہ میں ہونے والے فلسطینیوں پہ ہونے والے مظالم اس بات کی شروعات ہیں۔ دوستو، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھی جائیں، بلکہ ان کو حفظ کر لیا جائے۔ جو ان کو مسلسل پڑھے گا، اس کو حفظ کر لے گا، اس کے آگے دجال کے حربے ناکام ہو جائیں گے، اس پر دجال کی شیطانیوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرے اور امت مسلمہ کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا کرے۔